خوارج سے صفائی دلوائی جا رہی ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ سارے نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ آج کی خبر ہے، اور یہ والی جو خبر ہے آج پورے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، سارے چینلوں کے اوپر بار بار چلائی گئی ہے. تو مجھے ایک تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو کافر کون رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس خبر سے پہلے عاصم منیر صاحب نے بھی یہ چند سٹیٹمنٹیں انہوں نے ریلیز کی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج اللہ کی فوج ہے، ہمارے سپاہی اللہ کے نام پر لڑتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا رہوں گا. اسی طریقے سے 3-4 انہوں نے اور سٹیٹمنٹیں نکالی ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کس کو صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں؟ ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ یہ جو انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے نا کہ ہم ادھر غزہ میں جا رہے ہیں، obviously اسرائیل کی اوکے کہنے پر وہاں پر جا کے کس کے لیے لڑیں گے؟ اگر اسرائیل بلا رہا ہے تو اسرائیل کے لیے. تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے اپنے آپ کو، کیونکہ ہمیں سوشل میڈیا پہ تو کوئی نہیں اس طرح کی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو ان کو کافر کہہ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں؟ سب اس میں بالکل اصل میں مسئلہ یہ کہ دال میں جب کالا ہو تو بات بن جاتی ہے، لیکن کالے میں دال ڈل جائے تو معاملہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. یہ انفیکٹ ان کے اندر کے کچھ چور ہیں، سادہ زبان میں جو بات کر رہا ہوں، دل کے اندر چور ہیں کچھ، وہ اس کی وجہ سے ان کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. ذاتی تجربے کی بنیاد میں بتا دوں کہ ایک دفعہ جنرل باجوہ کے ساتھ ہم نے گئے تھے، واحد مثال ہے، آرمی چیف سے جنرل باجوہ، میں اور چودھری غلام حسین صاحب اسپیشل انویٹیشن پہ گئے اور عید ڈے ان کے ساتھ کور کیا، اور کشمیر کی لائن آف کنٹرول کشمیر والی سائڈ پہ ہم گئے، اور وہاں پہ جنرل باجوہ صاحب نے بالکل اسی طرح کی ایک ہلکی پھلکی تقریر کی اپنے جوانوں کے ساتھ، افسروں کے ساتھ، کہ ہم صرف اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور انہوں نے کچھ قرآنی آیات بھی وہاں پہ بتائیں جو جہاد سے متعلق تھیں، اور انہوں نے یہ بات بتایا. تو اس کے بعد ہم آگے تو ہمیں خاص طور پہ انسٹرکشن دی گئیں کہ یہ والا پورشن آپ نے چلانا، اور اس کا ذکر نہیں کرنا کہ جس میں وہ فوج کو یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم حیران بھی ہوئے اس وقت کہ پتہ نہیں اب یہ کیا معاملہ ہے. خیر ہم نے ظاہر انہوں نے کہا کہ نہیں چلانا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں چلاتے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت بابر افتخار صاحب تھے. تو یہ ایک ہوا. اب یہ کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ حالانکہ ہماری تو فوج کا جو موٹو ہے وہ تو ہے ہی جہاد فی سبیل اللہ، اور اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں معاملہ. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک تو جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ بھی ہے، دوسرا یہ کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی اپنی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بنیاد میں وہ متنازع ترین ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو ترقی دے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پروموشن دے کے اور ان کو آرمی چیف بنایا ہو. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور آرمی ایکٹ کے مطابق 29 نومبر 2022 کو جب جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا گیا، اس وقت فوج کے ریکارڈ میں یہ فوج کے سروس میں نہیں تھے، یہ ریٹائر ہو چکے تھے. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ پچھلے 3 سالوں میں اب ان کو ایک اور ایکسٹینشن لینی تھی. ایکسٹینشن کو تسلسل کا نام دیا گیا، بات نہیں بنی، اور پھر سمجھدار لوگوں نے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کور لے لیں، کیونکہ آلریڈی آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ متنازع ہے اور غیر قانونی ہے، آپ ادروائز کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے مستقبل میں. لہٰذا یہ پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ کرنی پڑی، اور پھر سنرجی کا نام دیا گیا. سنرجی کے ایک نئی ٹرم استعمال کی گئی، ایکسٹینشن، تسلسل اور سنرجی. پھر پچھلے 1 سال پہلے کی جو تقریر آپ سنیں کاکول اکیڈمی میں، تو وہ تھی بالکل اسلامی، اس میں اسلامی ٹچ تھا، اور اس میں سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہا گیا، ڈیجیٹل میڈیا کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہا گیا، اور پھر سورہ حجرات کی آیات پڑھ کر سنائی گئیں. پھر جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ یا جو نہیں مانتے ریاست کا حکم ان کو کچلنے کا والی جو معاملہ ہے آیت، وہ اس سے ریلیٹڈ آیات پڑھ کر سنائی گئی. یہ پچھلے کاکول اکیڈمی میں جو خطاب کیا. اس دفعہ جو کیا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ ہو چکا تھا، اس دفعہ جو کیا تو وہ بالکل ویسٹرنائز تقریر تھی. اس میں ہمارے فوجی جوانوں اور افسروں کو جو کاکول اکیڈمی سے
فارغ ہو رہے تھے اور فوج میں شامل ہو رہے تھے، ان کو مکمل طور پر صدر ٹرمپ کے حوالے سے اور مغربی ٹچ دیا گیا، اور اس میں خاص طور پہ ایک بات کی گئی کہ فلسطین کے معاملے میں ہماری جو موقف ہے وہ وہی ہے 1967 والا، اور اس سے پیچھے ہم کوئی آزاد ایک دو ریاستی حل چاہتے ہیں، آزاد فلسطینی ریاست چاہتے ہیں۔ یہ اب نوجوانوں کو، فوجی جوانوں کو، افسروں کو بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب یہ جو بات کی جا رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو اسلامی فوج ثابت کرنے کے لیے خارج دہشت گردوں کی ضرورت پیش آئی ہے تو پھر آپ اپنے حال پہ رحم کریں، اور اپنے جو آپ کو نیریٹو آپ کو بنا کے دیتے ہیں ان کو سب سے پہلے تو فارغ کر دیں، سیک کر دیں، اور اپنی یہ ٹیم تبدیل کر لیں، کیونکہ پاک فوج، افواج پاکستان دنیا کی جو ٹاپ 10 فورسز ہیں، بلکہ ٹاپ 8 میں شامل ہے، اس فوج کو ایک خارجی دہشت گرد کی ضرورت پیش آئی اس کی گواہی کی کہ پاکستان کی فوج بڑی اچھی فوج ہے اور اسلامی فوج ہے، تو میں نے دین بھی وہیں سے سیکھا اور سب کچھ وہاں سے سیکھا۔ تو یہ خود کمزوری ہے۔ دوسرا پھر جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی فوج ہے۔ اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرف۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابراہم اکارڈ، جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تسلسل ہیں، ایکسٹینشن ہیں جنرل باجوہ صاحب کی۔ جنرل باجوہ صاحب نے جو پہلی میڈیا بریفنگ جو بات کی تھی اس میں ابراہم اکارڈ کا نام لیے بغیر، کیونکہ اس وقت اس کا نام ابراہم اکارڈ نہیں تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں آج سے 9 سال پہلے کی گئیں۔ تو جنرل باجوہ کی اگر آپ جو مین چیز ہے، ایک جو ابھی تک آگے لے کے وہ چل رہے ہیں، وہ عاصم منیر صاحب، وہ ہے اسرائیل پالیسی، اور دوسری ہے کشمیر پالیسی۔ اسرائیل پالیسی وہی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہی تسلسل ہے۔ اب آ چکا ہے ابراہم اکارڈ کو تسلیم کرنے کا معاملہ اور وہ سر پہ آ گیا۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلیں، زیادہ پیچھے نہیں بلکہ 1 مہینے کا، اس میں شہباز شریف صاحب ہوں یا آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب ہوں، انہوں نے وزٹ کہاں کہاں کے کیے ہیں؟ انہوں نے وزٹ کیا ہے اسرائیل کے پڑوسی ملک مصر کا، پھر کیا ہے انہوں نے اردن کا، اور پھر ایک اور وزٹ کیا ہے دونوں نے مل کے، وہ ہے آذربائیجان کا۔ اب آذربائیجان، مصر اور اردن، یہ تینوں اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور چینل اس وقت کام کر رہے ہیں۔ مصر کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، وہ تو اوپنلی کر رہے ہیں، مصر والے تو اوپنلی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہاں، تو پاکستان جو ہے، پاکستان کا بیک ڈور چینل وہ ہے، وہ مصر ہے، اردن ہے اور آذربائیجان ہے۔ اور اب آ جائیں، اردن کے کنگ عبداللہ آتے ہیں اور ان کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے، نشان پاکستان دیا جاتا ہے، ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، ٹیلا رینج لے کے جایا جاتا ہے۔ تو یہ یقیناً میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً یہ بیک ڈور چینل، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے ابراہیم اکارڈ کی اور غزہ میں فورس بھیجنے کی۔ یہ پھر ایک اور آپ ذرا دیکھ لیں کہ جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو کراؤن پرنس، پرائم منسٹر سعودی عرب محمد بن سلمان امریکہ پہنچ چکے ہیں، اور کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی جو گفتگو میں بتایا، انہوں نے کہا میری ملاقات ہے اور ابراہیم اکارڈ سے متعلق بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کو آپ ڈاٹس کو ملائیں، ڈاٹس کو ملانے کے بعد آپ ذرا جنرل صاحب کی یہ آنن فانن جو گفتگو ہوئی ہے، اور پھر آج نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارے کچھ دانشوروں نے بھی اس نیریٹو کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ یہ اسلامی فوج ہے، یہ مسلمانوں کی فوج ہے، یہ بڑی، تو اس میں یہ تو خود متنازع بنا رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی صابر صاحب، میں ایک بات آپ سے نا، اس کا یہ جو ہے نا میرا سوال کلیئر نہیں ہوا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اس خبر کو پیش کیا ہے نا، اس سے لگتا یہ ہے کہ جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے نا دہشت گردوں کی پاکستان آرمی کے خلاف، وہ یہ کہہ کر کی جا رہی ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ تو اس وجہ سے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ریکروٹمنٹ تیز ہوگی، کیونکہ
جو دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد بن رہے ہیں، جب آپ لوگوں کے اوپر ڈرون اٹیک سے مارتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے، ان کے جو بچ جاتے ہیں وہ پھر انہوں نے دہشت گردی بننا ہے نا. تو وہ ریکروٹمنٹ تیز ہو گئی ہے، جس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے یہ ریلیز کروائی ہے کہ نہیں بھائی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے نا یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ تو بہت نمازی پرہیزی لوگ ہیں. یہ دیکھیں دونوں باتیں ہیں، میں آپ کی بات درست، یہ صحیح ہے. اس کی ریزن دیکھیں، آپ ہمارے جو ہے نا فوجی قیادت اس وقت جو موجود ہے، یہ بہت چھوٹے فائدے کے لیے، شارٹ ٹرم کے لیے سوچ رہی ہے. یہ سمجھ رہی ہے کہ جو تصویر ان کو دکھائی جا رہی ہے نا کہ آپ جائیں غزہ میں ادھر بھی آتا ہوں، غزہ میں جائیں اور غزہ میں جا کے آپ امن فورس کا حصہ بنیں، امن قائم کریں، اور وہاں پہ جا کے کس سے لڑنا ہے. کیونکہ یہ جو میسج ہے نا یہ دیا جا رہا ہے ہمارے جوانوں کو اور افسروں کو کہ، اور اس کے بعد پھر اس کا میسج باہر ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو جا رہے ہیں بہت اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے. ابھی کچھ دن پہلے سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا دفاعی، تو اس دفاعی معاہدے کو بھی جو رکھا گیا بظاہر، اس کو جو نیریٹو کے لیے رکھا گیا کہ ہم حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے ذمہ آ گئی ہے، یہ ہمارے لیے مقدس فریضہ ہے اور ہمارے لیے سعادت ہے. اب وہاں پہ یہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے یہ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے لیے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ادروائز کچھ اور معاملات ہیں اس کی طرف یہ چیزیں جائیں گی. مدینہ منورہ کو بھی ابھی تک الحمدللہ نہ کبھی خطرہ تھا نہ ہوگا، اور ہوا تو اس میں پھر صرف ایک ہی نہیں بلکہ سارے آ جائیں گے. مکہ مکرمہ ہو، بیت اللہ شریف ہو، حرمین شریفین دونوں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حرمین جو سٹیز ہیں ان کے لیے تو ایشو نہیں ہے. تو اس لیے اس کو بھی یہ ٹچ دیا گیا تھا کہ یہ تو سعادت ہو گئی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت مل رہی ہے. اسلامی ٹچ جو بار بار دیا جا رہا ہے، آپ کی بات جو ہے کہ آپ ڈرون بھی کر رہے ہیں، پھر آپ کس کے ساتھ ایک لڑائی شروع کرنا چاہتے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ، جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب افغان طالبان کے ساتھ ہماری افغانستان کے ساتھ کیا لڑائی بنتی ہے؟ پچھلے 45 سال سے میں نے تعلیم بھی حاصل کی اسی نیریٹو میں، گریجویشن کی، ماسٹرز کیا، پھر فیلڈ میں آیا. 35 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں. 45 سال سے میں سن رہا ہوں کہ مستحکم افغانستان مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے، اور افغانستان میں استحکام ہوگا، پاکستان میں استحکام ہوگا، افغانستان یونائٹ رہے گا، پاکستان یونائٹ رہے گا. اب کیا ایسی افتاد آن پڑی کہ آپ آنن فانن جو ہے وہ اپنے ویسٹرن بارڈرز کو گرمانا چاہتے ہیں اور افغانستان سے لڑنا چاہتے ہیں، اور مذاکرات سے پہلے ہی وزیر دفاع زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا جب یہ ہم نے باقاعدہ طور پہ اس کو وکٹری کے طور پہ کیا تھا، منایا تھا، جب افغانستان سے غیر ملکی افواج گئیں. پاکستان تو ہب تھا، پاکستان تو فیسیلیٹیٹر تھا، مذاکرات کروائے، ایک دوحہ تھا اور ایک اسلام آباد تھا. اور ہم نے تو بہت سارے افغان طالبان رہنما جو ہمارے پاس تحویل میں تھے یا ہمارے مہمان تھے ان کو ہم نے ریلیز کیا. وہ سارے کے سارے دوحہ گئے اور وہاں جا کے مذاکرات کا حصہ بنے. تو یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں. پھر ہم نے جا کے جب کابل سے غیر ملکی فوج نکل گئی، افغان طالبان آ گئے، تو ہم نے تو جشن منایا تھا، ہم نے تو اس کو اپنی وکٹری ڈکلیئر کیا تھا. تو پھر وہاں سے تقریباً کو 20 تھے جی کونسلیٹ خانے بھارت کے، وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے گئے. اور افغانستان آپ کے لیے بالکل ایک دوست ملک کے طور پہ آپ کے سامنے پیش تھا. پھر کیا مصیبت آئی کہ اسی کابل کو، اسی افغان طالبان کو آپ نے دلی جانے پہ مجبور کیا اور ان کے ساتھ معاملات، اور دوبارہ وہاں پہ سفارت خانہ کھل گیا. اور ادھر سے آپ مسلسل گرما رہے ہیں حالات و واقعات کو، آپ ہیٹ اپ کر رہے ہیں. آپ کے پہلے ہوتا یہ تھا کہ پہلے ہمارے ڈیلیگیشن جاتے تھے، آفتاب احمد خان شیرپا، اچک رئیس صاحب، اور آپ کے اے این پی کی لیڈرشپ، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، جماعت اسلامی، یہ باقاعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب،
ان کو بھیجا جاتا تھا کابل کے جا کے معاملات کریں. اب آپ کسی کو بھی نہیں بھیج رہے. یہ وہ ساری باتیں کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. ابھی مذاکرات دوحہ میں 2 ملک گارنٹر بنے, استنبول میں آپ نے دونوں کے مذاکرات ناکام ہو گئے. یہ دال پوری کی پوری کالی کی جا رہی ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس کو مزید کر لیں. سر اس کے اوپر ایک میرا سوال ہے کہ یہ جو زبردستی کی پوری قوم دیکھ رہی ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ زبردستی کی جو افغانستان کے ساتھ ہمارے کیا ان کے ساتھ لڑائی ہے بھائی. وہ عمران خان کے دور میں جب گئے تھے وہ بہت زبردست, خان صاحب نے تو وہ بیان بھی دیا تھا کہ انہوں نے زنجیریں توڑ دی ہیں غلامی کی. اور پھر اس کے بعد ایک دم جب خان صاحب ریموو ہوئے تو انہوں نے جو ہمارے ریفیوجیز تھے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا سٹارٹ کر دیا, ان کو اٹھا کے, یعنی کہ آن پرپس جو ہے نا رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو یہ تو پورے پاکستان کو پتا ہے. تو یہ کس وجہ سے, یعنی کہ یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہے ہیں. وہ بگرام ایئر بیس جو نہیں انہوں نے دی ہے تو وہ اس کی سزا مل رہی ہے. ٹرمپ کی تو سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اگر نہیں دو گے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی, اور وہ نظر آ رہی ہے, ایسا لگا ایسا رہا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی, کیونکہ فیلڈ کے لوگ ہیں, میں نے تو رپورٹنگ ہی کی اور تو کیا نہیں کچھ, نہ کچھ آتا ہے. ابھی یہ تحریک ریجیم چینج آپریشن سے 1 سال پہلے ازبکستان میں تاشکند میں کانفرنس تھی, اور وہاں پہ گئے, عمران خان پرائم منسٹر تھے, وہاں پہ کانفرنس ہوئی, اور وہاں پہ پاکستان نے وہاں لیڈ کر رہا تھا. وہاں پہ یہ ہوا کہ افغانستان مستقبل میں جب یہ ہو جائے گا, یہ درمیان میں سے غیر ملکی افواج نکل جائیں گی, تو سی پیک کا حصہ بنے گا افغانستان, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا پارٹ اینڈ پارسل ہوگا. اور یہ سی پیک جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو وہ آپ کے شروع ہوتا ہے گلگت بلتستان سے, گوادر, اور اس کے بعد زمینی راستہ جو ہے آپ کا جائیں گے افغانستان. افغانستان سے آگے نکلیں گے تو سینٹرل ایشین سٹیٹس, پورا آپ کا کوریڈور تجارتی گزرگاہ اوپن ہو جائے گی. پھر ایک ٹرین کا, سی پیک میں ایک ٹرین بھی تھی, ٹرین روٹ بھی تھا. تو یہاں تک یہ اتنے کام ہو رہے تھے. اور پھر سی پیک جو ہے, سی پیک کے ساتھ ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, یہ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ, یہ سارے کا سارا معاملہ, دریائی راستہ, سمندری راستہ اور زمینی راستہ اور ٹرین کا راستہ, یہ پروجیکٹ چل رہے تھے. اب آتے ہیں واپس کہ مسئلہ کیا ہے, کیوں افغانستان میں لڑائی, افغانستان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. یہ بالکل پریشر ہے, اور وہ پریشر یہ ہے کہ لنچ جو ہوا تھا پریزیڈنٹ کے ساتھ, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور جناب عاصم صاحب کا, اس مینیو میں 3 تھے آئٹم. ایک تھا ابراہم اکارڈ, اور پلس غزہ امن فورس, وہ بھی اس کا پارٹ ہے. دوسرا تھا سی پیک, اور یعنی کہ چائنا کا اثر و رسوخ آپ نے کم کرنا ہے. اور تیسرا ایجنڈے کا حصہ تھا عمران خان, اس ایشو کو سالو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اب جو سی پیک کا معاملہ ہے یہ افغانستان کا, اب افغانستان کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور بلوچستان میں بھی, تو آپ کا جو سی پیک روٹ ہے وہ تو سارے کا سارا ڈسٹرب ہو گیا, یہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا. آپ کا گوادر ابھی تک ڈس فنکشنل ہے, ایئرپورٹ بن گیا, بندرگاہ بن گئی, لیکن کام نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں بھی انریسٹ ہوا, وہ سنبھالا. پھر ادھر کشمیر میں ہو گیا, وہ معاملے کو انہوں نے ٹھنڈا کیا. تو یہ پورے کا پورا سی پیک روٹ ہے جس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اور افغانستان اس کا پارٹ ہے. اب افغانستان کے ساتھ ایران کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں, چائنا کے ٹھیک ہیں, اور صرف پاکستان ہے جو 45 سال سے لڑ رہا ہے افغانستان کے لیے, اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی افغانستان کے لیے لڑ رہا ہے. صرف اس کے تعلقات خراب ہیں. ہمارے تعلقات چائنا کے بھی خراب, چائنا کے ساتھ بھی خراب, انڈیا کے ساتھ بھی خراب, افغانستان کے ساتھ بھی خراب, ایران کے ساتھ بھی 50-50. تو یہ ہم کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا ساری عمر ہم نے بدامنی کو بیچنا ہے, یا پیس کے ذریعے ہم نے سٹیبل ہونا ہے؟ یہ ہے اصل سوال, یہ ہے اصل کوشچن.